پاکستان کو IMF کی طرف سے 1.2 ارب ڈالرز کی قسط موصول ہو گئی ہے، مگر ساتھ ہی IMF نے حکومت پر 11 اضافی شرائط بھی لگا دی ہیں۔ جو کام اور جو ریفارمز حکومت کو خود کرنے چاہیے وہ IMF کرا رہا ہے، اور اب حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا۔ IMF کی سٹاف لیول رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں بڑے ریٹیلرز پر 40,000 پوائنٹ آف سیل لگائے جائیں گے۔ پاکستان اس مالی سال میں نئی ترقیاتی اسکیمز کو ٹوٹل PSDP کی رقم کے 10% تک محدود کرے گا اور ترجیحی بنیادوں پر 2,500 ارب روپے کے پہلے سے جاری ترقیاتی منصوبوں کو پورا کرے گا۔ پبلک پروکیورمنٹ ڈیجیٹلی کی جائے گی اور مارچ 2026 تک آڈیٹر جنرل صدر پاکستان کو کمپلائنس رپورٹ جمع کرائے گا۔ پاور سیکٹر میں نقصان کم کرنے کے لیے بھی شرائط لگائی گئی ہیں، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کا کردار بڑھانے کا کہا گیا ہے، FBR کی ان ایفیشنسیز کو کم کر کے ایفیکٹیونیس بڑھانے کا کہا گیا ہے، گورننس اور سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کا کہا گیا ہے۔ شہباز رانا کی خبر کے مطابق IMF نے جو مزید شرائط حکومت پر عائد کی ہیں، یعنی 11 شرائط، تو اس کے بعد ٹوٹل شرائط کی تعداد 64 ہو گئی۔ مزید شرائط کے مطابق حکومت پاکستان اگلے سال دسمبر تک ہائی لیول وفاقی سرکاری ملازمین کے اثاثے ویب سائٹ پر شائع کرے گی۔ IMF کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت صوبوں کے ہائی لیول سرکاری ملازمین تک بھی اس ذمہ داری کو بڑھائے گی اور بینکس کو ان ملازمین کی مکمل ڈکلیریشن تک رسائی فراہم کرے گی۔ اگلے سال اکتوبر تک حکومت نشاندہی کیے گئے 10 ڈپارٹمنٹس میں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان شائع کرے گی۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب نشاندہی کیے گئے ڈپارٹمنٹس کے لیے ایکشن پلان دینے کے عمل کو لیڈ کرے گا اور کوارڈینیٹ کرے گا۔ صوبوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے صوبوں کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس کو مضبوط کیا جائے گا۔ لوکل کرنسی بانڈ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اگلے سال ستمبر تک ایک ایکشن پلان شائع کرے گی۔ شوگر انڈسٹری میں ایلیٹ کیپچر کو ختم کرنے کے لیے IMF نے حکومت پر یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں اگلے سال جون تک شوگر مارکیٹ لبرلائزیشن کی پالیسی اپنائیں گی، اور لازمی ہے کہ اس پالیسی میں شوگر ملز کی لائسنسنگ، پرائس کنٹرول، چینی کی درآمد اور برآمد کے لیے حکومتی اجازت اور زوننگ جیسے عوامل شامل ہوں اور پالیسی پر عمل درآمد کی واضح ٹائم لائن دی جائے۔